ڈاکٹر نواز صاحب نے جو بات کہی بالکل یہ توجہ کے لائق ہے کہ مسلمان بھی ہیں، قرآن بھی بہت سے پڑھتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، مگر اسی طرح بدعمل ہیں جیسے دور آخرت کی کوئی فکر نہیں، بلکہ دوسروں سے بھی کئی معاملوں میں تو زیادہ برے ہیں نا۔ تو اس خرابی کی وجہ جو ہے زیادہ تو یہ ہے کہ بہت سے تو آپ ویسے ہی نہ قرآن پڑھتے ہیں، اگر پڑھیں تو برکت کے لیے پڑھتے ہیں کہ یہ کوئی جادو کی کتاب ہے، اس کے الفاظ ہی دہرا لینے سے برکت ہو جاتی، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حدیث پاک کی طرف بھی بہت کم توجہ کرتے ہیں، صالحین اور نیک لوگوں کے تذکرے نہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ماحول ایسا بنا دیا حکمرانوں نے، علماء نے، یہ دونوں طبقے جو سے بگڑ گئے، ان کی اپنی بیماریاں کہ دنیا کے لالچ اور اپنے اقتدار کے لیے مولوی بھی بگڑ گیا، حکمران ہی بگڑ گئے۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ دونوں ڈرائیور جو تھے جن کے ہاتھ میں امت کی باغ تھی، حل افسد الدین الا الملوک واحبار و سوائم و رہبان، دین کس نے برباد کیا؟ برے بادشاہوں نے اور ان برے مولویوں نے اور ان پیروں اور درویشوں نے، یہ لے ڈوبے، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ برباد کرتے تھے، بالکل شروع سے پٹی سے اتر گئے، اپنی عیاشیوں کی خاطر امت کو انہوں نے دین سے دور کر دیا، برائے نام مذہب ویسا رہ گیا جیسا سینٹ پال کہتا تھا کہ نماز روزہ کرنا تو کرتے رہو، باقی زندگی کے معاملوں سے ساری چیزیں بے دخل کر دی۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک بیچارہ عام آدمی جو ہے نا، کوئی خاص بندے ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ سے بھی بچ جاتے ہیں، مگر وہ تو خاص نام ہوتے، ایسے بگڑے ماحول میں بھی چند نیک لوگ رہ جائیں تو غنیمت ہے، ورنہ جو بنا دیا ماحول ہے اس میں تو بیچارے دریا کے بہاؤ پر بیٹھے جائیں، عوام کا کیا کرا کرے، وہ جس جگہ رہ رہے روٹی کمانے پر مجبور ہے کہ جھوٹ بولے اور حرام طریقے اختیار کرے، بینک میں سوائے سود کے پیسہ نہیں ملتا، کروڑوں اربوں لینے والے معاف کرا لیتے ہیں، غریب کی شامت آ جاتی ہے کہ اس کا مکان پر کرو، ہر طرف بدماشی بدماشی، پولیس کے پاس جاتے ہیں وہ بدماشوں کو کرسی دیتے ہیں، میرے آپ دسوں گالیاں دیتے ہیں۔ کل پرسوں میں نے پڑھا کہ وہ ایک تھانے دار مدینہ ٹاؤن میں گھر میں گھس گیا، ایس ایچ او اس نے عورت سے بدفعلی کی، وہ بھی گرفتار ہوا، 2 تھانے دار موقع پر رشوت لیتے پکڑے گئے، یہاں ہی فیصل آباد میں۔ اب ایک شہر کا یار وہ تو جو آ گیا نا سامنے، ورنہ اور کتنے جن کا دھندا ہی ہے۔ اب جب ایسا ماحول ڈاکٹر صاحب پیدا ہو جائے تو یہ سمجھیں کہ لوگوں کو اگر یہ یاد رہ گیا نا کہ ہمارا کوئی رب ہے آخرت، یہ بھی ان کو رعایت دینی چاہیے کہ کچھ نہ کوئی اللہ ان پر رحم فرمائے گا، ماحول ہی سارا گندہ کر دیا۔ ایسے آلودہ ماحول میں اگر کوئی بیمار نہیں ہوتا وہ تعریف کے قابل ہے، جو بیچارے بیمار ہو گئے ان پر تو ترس کھانا چاہیے، ماحول نہیں پیدا کرتے۔ علماء کا حال کیا کہ وہ ان بحثوں میں الجھ گئے، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے، بڑے بڑے علماء حضور کا پیشاب لوگ پیتے تھے، حضور کا پخانہ کھاتے تھے، بھئی امت کا کیا سمرتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کی۔ ایک مفتی صاحب نے یہاں شہر میں کہ مجھے تو پخانہ ہی مل جائے میں کھا دوں، نہ ملے نہ کھانا، بس بلے بلے ہو جائے۔ جو کام ہے کرنے کے کہ لوگوں کے عقائد سنوارے جائیں، ان کے اخلاق درست کیے جائیں، ان کو حلال و حرام کی تمیز، یہ تو ڈاکٹر صاحب فذکر بالقرآن میں یہ خواب ہو گئی، اس وقت بھی تذکیر کی ضرورت تھی، بار بار یاد، اسی لیے قرآن مجید میں مضامین کی تکرار کیوں، ایک ہی بات بار بار آ رہی ہے، بھئی ایک صورت میں آخرت کی بات ختم ہوتی نہیں، اللہ کہتا ہے یہ مسئلہ ہے جو بتا دیا جائے، یہ ایسی بات ہے جس کو تم بھول جاتے ہو، یہ بار بار یاد دلانی پڑتی ہے، کیونکہ دنیا ہے نقد، اس کے فائدے ہیں سامنے، کلا بل تحبون، وہ تو ہاتھ پر ہے، یہ آخرت کی باتیں ادھار ہے، 9 نقد نہ 13 ادھار لوگوں نے اصول بنایا ہوا، یہاں بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ نقد جو ہے اسے دھوکہ نہ کھا، یہ چند روزہ ہے جو دائمی فائدہ ہوئی ہے۔ تو تذکیر ممبر سے ختم ہو گئی، محراب سے ختم ہو گئی، وہاں جھگڑے کی باتیں ہیں، حکمران جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ امت بگڑی رہے تاکہ ہماری عیاشی جو اس پر کوئی تنقید نہ کرے، ہر طرف خرابی پھیلانے والے ہیں، دین پھیلانے والے نہیں۔ قرآن حدیث بھی جو پڑھتے ہیں کب اس لیے سے پڑھتے کہ ہم نے اسے کوئی سبق لینا ہے یا اس پر عمل کرنا، برکت کے طور کتنا ثواب ہو جاتا۔ اللہ زوردار کو تحریک ہونا، بڑے نیک لوگ مخلص بے غرض وہ چیخیں چلائیں گلیوں محلوں میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب اللہ کہتے ہیں فلما احس عیسیٰ من الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیر تک تبلیغ کی، یہودی عالموں کو دیکھا، حکمرانوں کو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں ٹھیک ہو، یہ بگڑے ہوئے، آپ پھر بستی سے باہر نکل گئے، جیسے ایک آدمی نا چیختا پکارتا، تو وہاں کنارے پر وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے دریا کے کنارے پر، جو ہواری بنے سادہ لوگ تھے، نیک تھے، وہاں آپ نے ایک دردناک آواز بلند کی، من انصاری اللہ، کہ یار اللہ کے دین کے کام میں کوئی میری مدد کرنے والا بھی ہے، یہ فریاد سنے کہ من انصاری اللہ،
میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، میری کوئی مدد نہیں کرتا کوئی ہے۔ وہ بیچارے جو انہوں نے جال پھینک دی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور کس طرح پھر شمعون کا جب پڑھتے ہیں، جو پہلا آپ کا شاگرد بنا، جس کو پطرس کہتے ہیں، لیٹر بھی لکھ دیتے ہیں انگریزی، روم میں جب اس کو پھانسی دی نا، اب وہ بیچارے سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صلیب ہوئی ہے۔ حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ کوئی سمجھ نہیں سکا ہوا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، لوگ مغالطے میں پڑ گئے، دشمن بھی دوست بھی۔ تو شمعون نے پھر اس وقت کہا جب اس کو صلیب دینے لگے کہ اگر تم یار مجھے صلیب دیتے ہو تو سیدھا نہ دینا جس طرح میرے استاد کو تم نے دی تھی، مجھے الٹا لٹکا کر صلیب دو، میرے پاؤں اوپر کر دو، ہاتھ نیچے، اس میں کیل ٹھوک دیتے تھے نا۔ اور اسی طرح بیچارہ پھر سوکھ سوکھ کر مرتا تھا کئی دن میں۔ اس طرح کی صلیب نہیں تھی گلے میں پھندا ڈالا مر گیا، کئی دن تک وہ بیچارہ اس پر لٹکتا رہا۔ وہ جو مچھیرے تھے وہ مان گئے عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر، انہوں نے دھیان دیا کہ اللہ کے پیغمبر اگر کوئی تیرا مددگار نہیں ہم ہیں، مگر وہ عالم نہیں مانے، حکمران نہیں مانے، الٹا آپ کو صلیب دلانے کے لیے جب گورنر کے پاس گئے پیلاطس کے، بڑا مجمع ساتھ، عوام کو بیوقوف بنایا ہوا تھا کہ یہ گمراہ ہے، باپ دادے کے دین کو بدل رہا۔ اس نے گورنر نے کہا یار صبح عید فصح ہے، تمہارا یہودیوں کا تہوار ہے، ہم بے شک رومی ہیں، غیر ہیں، مگر ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، اس عید پر ہم ایسے آدمی کو رہا کرتے ہیں جس کو سزائے موت ہوتی ہے، تمہارے دین کا احترام کرے۔ تو بتاؤ میرے پاس ایک برابر ڈاکو ہے جس نے شہر میں دہشت گردی کی، اس کو بھی سزائے موت کا حکم ہوا۔ ایک یہ ہے جس کو تم کہتے ہو یہ تمہارے دین کے خلاف باتیں کرتا، بتاؤ کس کو پھانسی دو۔ تو یہودی اور ہمارے مجمع کو اشارہ کیا، سارا مجمع جو اس نے چیخ کر کہا کہ ڈاکو کو چھوڑ دے، اس نبی کو پھانسی دے۔ پھر اللہ نے پیغمبر کو اٹھا لیا اور کہا یار ایک ڈاکو جتنا بھی تم نے پیغمبر کو نہ سمجھا، وہ تمہارے عقیدے کے نہیں، مگر برائی جو نہیں تھی، چور نہیں تھا، بدماش نہیں، تم ڈاکو کو کہتے ہو چھوڑ دو، پھر لعنت ہوگی۔ اور کس طرح پھر آ گیا ٹیٹس رومی، نہ مسجد اقصیٰ رہی نہ یروشلم رہا، اینٹ پر اینٹ بدگیر سارے قید ہو کر چلے گئے۔ تو لعنتی ہو جاتے ہیں لوگ، یہ ملا اور پیر جو ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، حکمران کر دیتے ہیں۔ ان کا یہی ہوتا کہ لوگ بیوقوف بنے رہے، ہمارا الو سیدھا رہے۔ اگر لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، پوچھنے لگے کہ مولوی صاحب یہ کیا ہے، قرآن میں دکھاؤ، حدیث رسول نہیں، تنقید نہیں سننا چاہتے، بس مانتے جو ہم غلط ہے کیا۔ تو ان کو جو قتل کیا نا مسلمانوں نے، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائیو سلطانیوں پیری۔ اقبال کہتا تو مارا ہوا تین نے چھری چلائی ہے، ملا نے اور پیر نے اور سلطانوں نے، اس لیے تیری وہ جو روشن ضمیری تھی کہ ہر صحیح سمجھتا تھا، ہر غلط بات پر وہ باقی نہیں، اندھا کر دیا شیشہ مسلمانوں۔ اللہ